بہت تیزی کے ساتھ ہوئی ہے اور جرمنی دوبارہ سے اس خاکستر سے ابھرا ہے کہ جہاں سے کہ بڑی بڑی قوموں کی شاید ابھرنے کی کوئی ہمت نہیں تھی، اور دوبارہ سے وہ معاشی طور کے پر بڑا مستحکم ملک جو ہے وہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور اگر اس کے بعد آپ مثال دیکھیں ان ملکوں کی کہ جو جنگیں نہیں کرتے یا جن کی فوجیں بہت کم ہیں، اس کے میں اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں۔ اسکینڈینیویا کے ممالک جو ہیں ان کی فوج جو ہے بڑی معمولی سی فوج ہے، وہ کہیں کسی دنیا کے جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال ریاستیں جو ہیں وہ اسکینڈینیویا کی ریاستیں ہیں، جہاں عوام کو ساری بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ تو اس لیے جب امن کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا، ترقی پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا، سوسائٹی کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر ملک بھی ترقی کرتا ہے، لوگ بھی ترقی کرتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں بھی ابھر کے آتی ہیں، اور لوگ جو ہیں زندگی کے زندگی سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور کی امن کی اہم تحریکیں کون سی ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بڑی اہم تحریک جس نے نہ صرف یہ کہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو متاثر کیا، وہ ویتنام کی جنگ تھی۔ ویتنام کی جنگ جو اتنی چلی ہے، جہاں پر ایسے ایسے ہولناک ہتھیار استعمال کیے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، تو ایک تو اس کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ خود امریکہ میں ہوا، چونکہ امریکنز بڑی تعداد کے اندر وہاں مارے گئے تھے، بڑے بڑے جلوس نکلے، لوگوں نے مظاہرے کیے، اور آخر یہ اور پورے یورپ کے اندر ہوا ہے، امریکہ کے اندر ہی نہیں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں نوجوان طالب علم جو ہیں وہ نکل آئے یونیورسٹیوں سے ویتنام کی جنگ کے خلاف۔ اور جمہوریت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب عوام کی طرف سے یہ مزاحمت ہوئی ہے تو حکومتیں بھی پھر مجبور ہوئیں کہ جنگ نہ کریں اور ویتنام سے امن کی بات کریں۔ تو یہ عوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے ویتنام کی جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے اور امریکہ اپنی فوجیں واپس بلاتا ہے۔ اور دوسرا میرا خیال سے جو اہم واقعہ ہے وہ بالکل ہمارے سامنے کا ہے کہ جب عراق کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور افغانستان پہ بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اب عراق کی جنگ ظاہر ہے کہ بالکل لوگ کے سامنے واضح ہو کے آ گئی کہ اس جنگ کی کوئی وجہ نہیں تھی، ساری وجوہات بلا وجہ بنائی گئی تھیں، جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو اس کے خلاف زبردست قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، اور کولیشن اگینسٹ وار کے نام سے آرگنائزیشن بنائی گئی امریکہ میں بھی اور یورپ کے اندر بھی، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے اس جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لیکن عوام کے اندر یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ امن و امان جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ بے وجہ کی بے مقصد کی جنگیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، یہ ریاست کی دہشت گردیاں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے۔ تو جنگ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ دانشوروں میں بلکہ پبلک کے اندر بھی، عام آدمی کے اندر ایسے جذبات ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کا جنون جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس عالمی پس منظر میں جہاں کہ امن کی تحریکیں نشو و نما پا رہی ہیں، پاکستان میں امن کی تحریک اور خاص طور پر اندرونی ملک، بیرون ملک ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ امن کی بات چیت تو ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو یہ فساد اور اناج کی کیفیت ہے، اس کے خلاف کوئی امن کی تحریک کیوں نہیں ابھر رہی؟ اچھا، اس کی وجہ تھوڑا سا میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے مطلب کہ یہاں پر ہمارے دانشوروں کا بھی قصور ہے، یہاں ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے پوری طریقے سے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ آخر جنگ کس لیے لڑی جا رہی، کیا ہم امریکہ کے کہنے پہ جنگ لڑ رہے ہیں، یا اس جنگ کے اندر ہمارا اپنا مفاد بھی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور کیا یہ جنگ جو ہے وہ کوئی ہمارے مسئلے کا حل کر سکے گی، کیا ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو تہس نہس کر کے کیا ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کا پوری طریقے سے تجزیہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور یہ ہماری دانشوری کی پسماندگی ہے کہ ہم نے مطلب کہ امن کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں، مظاہرے نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات پہ نہیں ابھارتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں، خونریزیاں جو ہیں، ہلاکتیں جو ہیں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کے اندر ہمارے مطلب کہ دانشوروں کا، ہمارے میڈیا کا اور مطلب کہ ہمارے حکمرانوں کا، ان سب کا قصور ہے
کہ وہ پورے طریقے سے جنگ کے بارے میں ان کو پورا علم نہیں، اور ان کو امن کی جو برکتیں ہیں یا امن کے جو فوائد ہیں اس سے وہ پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں اور اس کی وہ تبلیغ نہیں کر رہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے مہمان ڈاکٹر مبارک علی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امن کی تلاش محض ایک سراب نہیں بلکہ اس کا قیام ممکن ہے۔ یورپی اور ایشیائی عوام کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنگ کے خلاف عوامی جد و جہد کے ذریعے ایک رائے عاموں کو ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ امن ہی ہماری قومی سلامتی اور عالمی ترقی کا ضامن ہے، اور جنگ و جدل محض تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔